الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستو، سامعین، ناظرین، حاضرین، اللہ جل جلالہ اس امت کو، جو آخری امت ہے، قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور امت آئے گی، بڑی عظمت والی چیز، بڑی روحانی اور جسمانی فائدوں والی چیز، غافلوں کو جگانے والی ایک نعمت عطا فرمائی، جس کی آمد ہے چند دن بعد رمضان، جسے ہم کہتے ہیں رمضان یہ کی عربی کا لفظ ہے، رمض کے معنی ہوتے ہیں جلا دینے والا۔ کس کو جلاتا ہے یہ مہینہ؟ ہمارے گناہوں کو۔ اور اس مہینے کی عظمت روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، تقریباً 20 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، تو مختصر کہ رمضان کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں استقبال، رمضان کا استقبال کہنا، جو مہمان آ رہا ہوتا ہے نا، جتنا مہمان اہم ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اہم ہوتی ہے۔ تو استقبال رمضان کے آپ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ اکثریت پوچھا گیا آپ سے، یا رسول اللہ آپ سارا سال اتنے روزے نہیں رکھتے اور اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں پوری امت کے، سارے سال کے، اور میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے میں ہوں۔ نام بھی لکھے جاتے ہیں مرنے والوں کے اور زندہ ہونے والوں کے بھی۔ تو اس مہینے کی استقبال ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آیات قرآنی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والو،
کوتبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر روزہ. جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم پر صرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ہر میں کسی میں 2 روزے تھے، کسی میں 10 تھے، کسی میں 6 تھے، کسی میں. اور مقصد بتایا اس میں، ان آیات کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچ جاؤ. جو سارا سال خواہش کی پیروی کرتا ہے نا انسان، جو جی میں آیا کھایا، جو جی میں آیا سویا، جب سونے میں کوئی پابندی نہیں، کھانے میں کوئی پابندی نہیں. لیکن رمضان جب آتا ہے نا تو حلال کو حرام کر دیتا ہے. کھانا پڑا ہوا ہے، اذان ہو گئی، سحری کے وقت آپ سحری، حضور نے فرمایا سحری برکت ہے، سحری میں کھایا کرو. اور اس مہینے کے اندر سحری کا اٹھنا، اب ظاہر ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، نماز فرض بھی جماعت سے پڑھے گا، کتنے فائدے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں بڑی برکت ہے. اور سحری کا اٹھنا انسان کو سب سے پہلی قربانی سکھاتا ہے. نیند کو بھی قربان کرو، بستر کی راحت کو بھی قربان کر دو. اب حلال چیز جو ہے تمہارے لیے کھانا ہے، کھاؤ، لیکن جب اذان ہو جائے، وقت ختم ہو جائے تو وہ حرام ہو گئی تمہارے لیے. حلال کو حرام کر دیا، نہیں کھا سکتے. بیوی اپنی ہے، اب صحبت اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، حرام ہو گئی اس کی. روزہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، روزہ تو ہر چیز کا جسم کا روزہ ہوتا ہے. خواہشات کا بھی روزہ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. ہم رمضان کے علاوہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں، لیکن رمضان میں کوشش ہوتی ہی ہے کہ حلال کھائے، حرام چیز کھا کے روزہ نہ رکھے. جھوٹ بول کے روزی کمائی حرام ہو گیا. اور خاص کر پاکستان کے ہمارے تاجر پیشہ لوگ چیزوں کو دبا رکھتے ہیں اور رمضان میں نکال کر اونچے ریٹ میں بیچتے ہیں. جو چیز کل میں آلو خرید رہا تھا تو اس نے ڈبل قیمت مجھے بتائی، کہنے لگے جی اب پکوڑے بنتے ہیں اور چپس بنتے ہیں آلوؤں کی، پیاز، آلو کا ریٹ بڑھ گیا. بجائے اعمال کمانے کے مال کماتے ہیں. یہ مہینہ اعمال کمانے کا ہے، مال کمانے کا نہیں ہے. آپ سعودی عرب جائیں رمضان کے مہینے میں، جیسے یہاں سستے بازار بھی لگتے ہیں، لیکن وہاں ہر روز ہر دکاندار اپنی چیز جو ہے شرعاً بھی جانتے ہیں اور حکم بھی ہوتا ہے حکومت کا، سستی دیتے ہیں. اچھی چیز نہ ہو تو نہیں دیتے، اس کو الگ رکھتے ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے عملی تربیت کا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں فوائد اس میں اللہ نے رکھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے اور اس مہینے میں اس کو کھول دیا جاتا ہے، سارے دروازوں سے کھول دی جاتی ہیں، اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ شیطان کچھ تو ہوتے ہی ہیں. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، روزے میں بھی اپنے حالت ان کی وہی ہوتی ہے جو غیر رمضان میں ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے آگ جلائی کسی جگہ پر، آگ کو بجھا دیں، لیکن اس کی جو گرمی ہے نا اس جگہ پر رہتی ہے باقی وہ جگہ. اسی طرح شیطانوں کو جو ان کو قید تو کر دیا گیا ہے، لیکن ان شیطانوں کا اثر ضرور رہتا ہے انسان کے اوپر. تو شیطان سے بچنے کا ڈھال جو ہے وہ ایک روزہ ہے. جب روزہ انسان رکھتا ہے صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، زبان کا بھی روزہ ہوگا. جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، گالیاں نہیں دے گا، فضول بات نہیں کرے گا. اور زبان سے کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا. قرآن اور رمضان یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت تعلق ہے ان کا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یشفعان، یہ دونوں تمہاری سفارش کریں گے قیامت کے دن. قرآن کہے گا اے اللہ اس کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ قرآن پڑھتا تھا رات کو، تراویح میں کھڑا ہو کر قرآن سنتا تھا،
اب قرآن سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ صرف تراویح ہے. رات کو سارا سال ہم نہیں پڑھ سکتے، سنتے بھی نہیں، لیکن تراویح کیا ہے کہ قرآن سننے سے قرآن سے تعلق پیدا ہوگا اور شوق پیدا ہوگا کہ ہم ایسے ہی قرآن سارا سال پڑھیں جیسے کہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں. قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی سفارش قرآن کرے گا، جھگڑے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تو ہم استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلا کام یہ قرآن سے تعلق جوڑیں. اور ان ہی آیات کے اندر آگے آتا ہے شہر و رمضان، شہر مہینے کو کہتے ہیں. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کو عظمت کیوں ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے. یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن کے نازل ہونے والی رات کو اللہ نے کہا خیر من الف شہر. الف کہتے ہیں ہزار کو، شہر مہینے کو. ہزار مہینوں کی عبادات سے بھی اس رات کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی عظمت ہم نہیں جانتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر ہوتی ہے، یعنی 10 سے لے کر 100 اور 700 تک ہوتی ہے. لیکن قرآن کا ہر لفظ آپ کو الف لام میم آپ نے پڑھ لیا تو الف الگ لفظ ہے، لام لفظ ہے، میم لفظ ہے، ہر ایک پہ 10 نیکیاں مل جائیں گی. پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی قرآن کے متعلق کہ سمجھ کر پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھنے سے تو زیادہ ملتا ہے. ایک آیت آپ نے سمجھی تو 100 نفلوں کے برابر ثواب مل جائے گا، لیکن بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں بغیر نماز کے. لیکن نماز میں جب پڑھتے ہیں، نماز بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو فرائض ہیں، دوسرے سنت نفل ہیں. اب سنتوں اور نفلوں کے اندر ہر لفظ کے پیچھے 25 نیکیاں ملتی ہیں اور فرائض کے اندر 100 نیکی ملتی ہے. نماز میں آپ نے پڑھا الف لام میم تو آپ کو 300 نیکیاں مل گئیں. اب جتنا پڑھتے جائیں گے ہر لفظ کے پیچھے 100 نیکیاں ملتی جائے گی. کتنا لوٹ سیل ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ ہم سارے اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، جو کرنے ہیں رمضان میں ان کو ابھی کریں تاکہ رمضان کا ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی بن جائے. رمضان شریف کے مہینے میں تعلق قرآن سے جوڑیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، سنیں گے رات کو. اور سب سے پہلی جو قربانی سکھاتا ہے رمضان کا مہینہ وہ سحری کو اٹھنا ہے. پیاری نیند کو قربان کیا، بستر کی راحت کو، سردی برداشت کی، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی تہجد کی. تہجد قبر کی روشنی کا ذریعہ بنتی ہے. اندھیروں میں جو نماز پڑھتے ہیں نا، فبشر عباد الذین یمشون الی المساجد فی الظلمات، حضور نے فرمایا خوشخبری دو ان نمازیوں کو جو اندھیروں میں مسجد میں جاتے ہیں. جنت کی خوشخبری، اللہ کی بخشش کی خوشخبری. تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا رمضان کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ پہلا 10، دوسرا حصہ 10 دن، تیسرا حصہ 10 دن. تو پہلے عشرے کو فرمایا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک آدمی ہر سال پورا سال نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اب رمضان کا مہینہ آیا، نماز آدمی نہیں پڑھتا تھا، تو نے نماز شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اب اس کے لیے رحمت بن گیا. اب دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے. اب 10 دن جب روزے انسان رکھ لیتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو اللہ ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن غافل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل رمضان میں آنکھ پہ بھی روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ نماز نہیں پڑھتے ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، صرف روزہ ہی نہیں، نماز نہ پڑھنے والے انسان کی ہر نیکی کو اللہ رد کر دیتے ہیں. کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اور قرآن سارے میں آپ پڑھے، روزے کا اتنا ذکر نہیں ہے، حج کا اتنا ذکر نہیں ہے، کسی نیکی کا نہیں ہے جتنا نماز کا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکٹھے آتے ہیں دونوں 22 مرتبہ. اور اس کے علاوہ
82 مرتبہ نماز کا حکم آتا ہے، تو فرمایا نماز کو بھی قائم کرو۔ اب رمضان آتا ہے تو 5 وقت ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تو پورے مہینے جب نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو پورا سال نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیکیاں گناہوں سے بچے گا پورا سال۔ آنکھ کو بچایا، آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ اس کو جہاں دیکھنے کا حکم ہے، ایک اللہ کا تکوینی قانون ہے، ہر چیز کو بنا کے فقدر وحدہ، اس کو سمجھا دیا ہے۔ کھانا آپ کھاتے ہیں نا، حلق سے نیچے جاتا ہے، آپ ہضم نہیں کرتے اس کو، معدے کو سمجھایا گیا ہے سبب، اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اس کو کچلے گا، اس کو الگ کرے گا چیزوں کو، جگر کو دے گا، خون بنائے گا جگر۔ یہ خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کا ایک تکوینی قوانین ہے۔ آنکھ کو کہاں دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے بنائی ہے نا، کافر کو بھی دی ہے، فرعون کو بھی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی ہیں، دیکھو۔ لیکن الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کما قال علیہ السلام، فرمایا مومن کیا ہے؟ دنیا اس کے لیے متاع السرور نہیں ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں رہنے کے لیے نہیں تمہیں بھیجا، یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے تمہیں۔ جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اے آدم کی بیوی اور جو چیزیں جنت سے نکالی جا رہی ہیں سب کو نیچے زمین پہ بھیج دیا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، لیکن جب میرا حکم آئے گا اس کو پیروی کرنا۔ اگر پیروی کرو گے تو یہ تمہیں جو آج بے سکونی ہے، ہر آدمی کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے بڑے گدے اچھے خرید کے لائے گا تاکہ اچھی نیند آئے، پھر بھی نیند نہیں آئے گی اس کو، گولی بھی نیند کے کھائے گا پھر بھی نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں ہے۔ بڑے اچھے کھانے رکھے ہوئے سامنے، مزہ نہیں آئے گا اس کو، دل کا سکون چھن گیا۔ کیوں چھن گیا؟ دل کو جو ہے اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے بنایا، ہمارے لیے نہیں بنایا۔ دل کے اندر اللہ سماتا ہے مومن کے، اور کسی دل کے اندر نہیں آتا اللہ کو دل سے نکال دیں، اللہ کہتے ہیں میں اس دل میں دنیا بھر کی بھوک ڈال دوں گا، ہرس ڈال دوں گا، مصیبتیں ڈال دوں گا، پریشانیاں ڈال دوں گا، لیکن جب دل کو میرے لیے خالی کرے گا تو میں اس میں سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو۔ الارم، یہ الارم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون قلب ملے گا۔ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی غذا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور روح کا تعلق اللہ کے ساتھ، نماز کے ساتھ ہی جسم اور روح دونوں کا تعلق رمضان جوڑتا ہے۔ روح کی پاکیزگی کب ہوتی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں۔ حلال کا لقمہ نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ نہیں ہوگا اس کا۔ حرام کے روزی سے روزہ کھول رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا بھی خیال کرے کہ میں رمضان میں کم از کم تو روزی حلال کی کماؤں۔ یہ بھی استقبال رمضان ہے۔ رمضان کے لیے راتوں کو جاگنا اور دن کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ ہر جسم کی ہر چیز کا روزہ۔ کان کا بھی روزہ ہے، کان میں گانا نہ سنے، غیبتیں نہ سنے، گندی باتیں نہ سنے، یعنی اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کسی سے عہد کیا ہے تو عہد کو پورا کریں۔ اور ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پوچھیں گے جس بات کی تمہیں علم ہی نہیں ہے اس میں بحث نہ کریں، اس کے اندر دخل اندازی نہ کریں۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس صرف 3000 روپے تھے۔ بیٹے کو بلا کر کا سارا ساسا جو زندگی کا ہے یہ تیرا ہے، یہ 3000 روپے لے لے، اس کو کاروبار کر لینا۔ باپ مر گیا، بیٹا بازار گیا کہ جا کر کچھ چیز خریدوں اور کاروبار کروں۔ ایک شخص اعلان کر رہا ہے، کون ہے میری نصیحت خریدنے والا، کون ہے میری نصیحت خریدنے والا؟ وہ گیا اس کے پاس، نے کہا کون سی نصیحت ہے، کیا قیمت ہے تیری نصیحت؟ اس نے کہا 1000 روپے دے دو، ایک نصیحت دے دوں گا تمہیں، لیکن گھر جا کے پڑھنا، یہاں نہیں پڑھنا، کھولنا نہیں اس لفافے کو۔ 1000 روپے دیا اور گھر چلا گیا، جا کر لفافہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا جس کام سے تمہارا تعلق نہیں ہے
اس میں دخل اندازی نہ دینا. بس اتنی سی بات لکھی ہوئی تھی. خیر دوسرے دن پھر بازار گیا, اس کے بعد 2000 بچ گیا تھا. پھر وہی شخص کہہ رہا ہے کون میری نصیحت خریدے گا. پھر وہ اس کے پاس گیا, اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1000 روپیہ. دوسرا لفافہ اس نے دے دیا اس کو. گھر جا کے جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا کہ جس کام میں تمہارا تعلق نہیں ہے اس میں دخل نہ دو. جب تک تم سے کوئی بات پوچھے نہیں بولو ہی نہیں, چپ رہو, خاموشی رہو. ہاں الصمت نجا, جو خاموش رہتا ہے اس کو نجات ملتی ہے. ہر وقت بولتا رہے گا تو کوئی ایسی جھوٹ بدمان سے نکلے گا, کوئی گالی نکلے گی, کسی غیبت کرے گا. زبان کی حفاظت سب سے, حضور نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. صبح سویرے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اٹھتا ہے نا انسان تو زبان کو سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خیال رکھنا ہمارا, تو بول کے اندر ہو جائے گی. اب زبان کے اندر اللہ ہڈی نہیں رکھی, 2 قید خانے بنائے, ذات اور ہونٹ اس کے اندر بند رکھا ہوا ہے. کام کی بات کرو, اللہ کا ذکر کرو, قرآن کو پڑھو اس زبان کے ساتھ, غیبتیں نہیں کرو. تو اب وہ دوسری نصیحت میں لکھا ہوا تھا جب تک تجھ کو پوچھے نہیں نا خاموش رہ, بات نہیں کرنا. تیسری بات, تیسرے دن پھر گیا تو تیسری نصیحت وہ بیچ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا, اس نے خریدی اسی طرح, گھر میں آگ کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا اچھے وقت کو برے وقت کے بدلے میں بیچنا نہیں, تقسیم نہیں کرنا, دینا نہیں کسی کو. اچھا برا وقت آ جائے تو اس کو اچھے وقت میں تبدیل کرو, اچھے وقت کو برے میں تبدیل نہ کرو. کچھ دن گزرے, غریب ہو گیا تو نوکری ڈھونڈنے لگا تو اس کو صاحب امیر جو شہر کا تھا اس کے بعد اس کو سکے کی نوکری مل گئی. بازار گیا شکار کے, جب شکار کے لیے جانے لگا امیر تو اس کو ساتھ لے گیا. وہ بڑا دیندار تھا, نیک بچہ تھا, اور ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر رہا تھا. شکار کو گئے جب تو شکار میں اسے خیال آیا بادشاہ کو کہ میرا خزانہ کھلا رہ گیا دروازہ, تو کسی کو بھیجوں جا کے بند کر آئے. تو اس نے سوچا یہ آدمی مناسب ہے, اس کو بھیجتا ہوں. اس کو جب بھیجا تو جب گیا تو اندر خزانہ کھلا ہوا ہے, 2 آدمی خزانے سے کچھ چیزیں نکال رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. اب اس نے سوچا کہ میں نے نصیحت خریدی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعلق نہیں ہے, میں دخل کے دوں, مجھے تو بادشاہ امیر نے بھیجا ہے جا کے تالا لگا کے آ جاؤں. اب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا آدمی ہے, وہ نکل گیا, اس نے تالا لگایا چلا گیا. اب دوسری نصیحت سے جب تک پوچھے نہیں بتاؤ نہیں, تو امیر نے پوچھا نہیں, اس نے کچھ بتایا نہیں, چابی اس کے حوالے کر دی. اب جب ان دونوں نے جو چوری کر رہے تھے انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم تو چوری کرے پکڑے جائیں گے, اس نے ہماری شکایت کرنی ہے, تو ایسے کریں کہ ایسا پلان بنائیں کہ آئے تھے اس کو مار دیا جائے یا اس کے خلاف شکایت کریں. اور جب امیر آیا واپس آیا تو ان دونوں نے آتے ہی اس کی شکایت کی کہ تم نے جو آدمی بھیجا تھا وہ تو بڑا خبیث ہے, ایسا ویسا, اس کی باتیں کی. اس نے پھر اچھا میں تو اسے بڑا نیک سمجھتا تھا. اب اس نے فوراً لکھا ان کا جو جلاد تھا کہ یہ آدمی جو رکا لے کے تیرے پاس آ رہا ہے, اس کی گردن اتار کے میرے بھیج دی. اب اس نے سوچا کہ میرا تعلق ڈاک لینے کا یا دینے کا ہے نہیں, تو میں اس کو کیوں نہ دوں جو ڈاک لے کے جاتا ہے, میرا تو تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ. اچھا وقت مجھے مل سکتا ہے تو میں کیوں اپنے وقت کو برا کروں. اب نے وہ تیسری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اس نے جو ڈاک لے کے جاتا تھا اس کو دے کے بھیجا, تو جلاد نے اس کی گردن اتار کے بادشاہ کو بھیج دی. اب اس نے سوچا امیر نے کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے, کیسے اس کی جان بچ گئی. اب اس نے اس کو بلا کر جب پوچھا, اس نے کہا دیکھو میرا باپ مر رہا تھا تو مجھے اس نے 3000 دیے اور 3 نصیحتیں میں نے خریدی تھی. سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اس کام میں تعلق نہیں, دخل نہ دو. اور دوسری نصیحت پوچھے نہیں تو بتاؤ نہیں. تیسری نصیحت اپنا اچھا وقت مل سکتا ہے تو میں اپنی جان بچانا چاہتا تھا, میں اپنی مجھے پتا ہے کہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچے گا, میں نے جلاد کو دے دیا, دوسرا بندی بھیج دیا. تو اس پر وہ اتنا امیر اس کو جب اس نے پوچھا کہ جب میں آیا ہوں تو تیرے 2 فلاں بندے چوری کر رہے تھے, اس نے کہا اچھا. اب وہ بات بھی واضح ہوئی اس کی نصیحت پہ عمل کرنے سے. جو انسان کو زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, اور اپنے اوقات کو, ادھر روزہ رکھا ہوا تاش کھیل رہا ہے, وقت پورا کر رہا ہے. مسجد نبوی میں اعتکاف سونے نہیں دیتے. بھی میں نے جو مسجد نبوی کے ناظم تھے اتفاق سے بیمار تھے تو وہ ان کو میں نے دوائی کچھ دی, تو میں نے ان سے پوچھا جی اعتکاف والوں پہ کیا ظلم. کہنے لگے جی پاکستان کے کچھ لوگ باب مجیدی میں رمضان میں تاش کھیل رہے تھے.
کچھ سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے کو ہم اٹھاتے ہیں صفائی کرو، وہ نہیں اٹھتے، نہیں لڑائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے تھے۔ اس لیے ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اب سب کی دنیا ساری کے مسلمان آتے ہیں اعتکاف میں، کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بیٹھا رہے، بیٹھ کے سو جائے، کرسی پہ بیٹھ کے سو جائے، لیکن سونے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ کچھ لوگ یہاں سے ہی اپنا نام لکھا لیتے ہیں، اعتکاف میں جاتے ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے چھت کے اوپر، وہاں جاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے رمضان میں اوقات کی حفاظت ہے۔ تو پہلا حصہ ہم جو ہے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اب اللہ کے تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ جو وقت رمضان میں خرید و فروخت میں لگانا ہے، عید کے لیے چیزیں خریدنی ہیں، کپڑے بنوانے ہیں، یا جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کر لیں، تاکہ ہمارا وقت بچے، ہم اللہ کو یاد کریں رمضان کے اندر۔ سارا سال ہم غفلت میں گزارتے رہے، اب غفلت کو جگانے کے لیے، غافلوں کو جگانے کے لیے اللہ نے رمضان بھیجا ہے، گنہگاروں کو بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے۔ اور آخری عشرہ جو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتقکم من النار ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو سارا سال گناہ کرتے رہے، سارا سال خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے، ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ ان آیات کے اندر تین چیزیں، پہلی چیز تھی کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی بریک ہے، ایمان اور تقوی، ایمان جو ہے اور اعمال کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر تقوی نہ ہو تو۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا سائیکل چلا رہے ہیں، بندہ آ گیا آگے، فوراً بریک لگائیں گے، آپ بھی بچ گئے، وہ بندہ بھی بچ گیا۔ اسی طرح انسان رمضان میں آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے ہیں، لیکن غیر محرم جا رہی تھی، عورت جا رہی ہے، ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ رمضان میں پردہ کریں، پردہ فرض ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور مومنین مومنات کے لیے جی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تم پہچانی جاؤ کہ شریف عورت جا رہی ہے، پردہ کرنا فرض ہے، اور چہرے کا پردہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زینت کا سامان سارا چہرے پہ ہوتا ہے، زینت کی سپال ہے جی، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کل عورتیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، جی دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، تم دل کو پردے میں کہتے ہو۔ اللہ کا حکم ہم ماننا ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ رمضان میں بالخصوص ہمارے جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں بات یا سنیں گی، ان کو چاہیے کہ کم از کم اللہ کا یہ ایک فرض رمضان میں جب عادت ڈالیں گے، اللہ آپ کو یعنی سارا سال توفیق عطا فرمائے گا اس بات کی۔ پردہ ضروری ہے، فرض ہے، اور عورت کا میں نہیں چھپی ہوئی چیز ہے، اور اگر پردہ نہیں کرتی تو یہ ننگے سر، بال کھلے ہوئے، اور پٹا ہوتا ہے اور کندھے پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور زیب و زینت کر سے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، یعنی اللہ قرآن میں کہتے ہیں بن ٹھن کی بازاروں میں نہ جایا کرو، نماز کو قائم کرو، اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اب عورتیں تو تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی لیکن پردہ نہیں ہوگا، ماں جا رہی ہے پردے میں، بیٹی ساتھ بغیر پردے کی جا رہی ہوتی ہے، ایڈوانس ہوگی بڑی، عورت کو قید کر دیا، یہ کر دیا ہوئے، یہ سب مغربیت۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ آج ہم مغرب والوں کی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ مغرب کی تقلید نہ کریں، مغرب والوں کا لباس جہنمی، نماز وہ نہیں پڑھتے، پتلون پہنتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پتلون پہن کے، کیوں؟ انہوں نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جھکنے کی، ہم کیوں پہنتے ہیں؟ دشمن کا لباس، پولیس کا سپاہی یا فوج کا سپاہی انڈیا کا لباس پہن لے، انڈیا کی فوج کا، انڈیا کے سپاہی کا، تو فوج پکڑیں گے اس کو، کون ہے یہ باغی ہو گیا، لیکن پاکستان سے بڑی محبت ہے، تو لباس تو نے کیوں پہنا ہے فوج کا؟ اب فوج میں اگر انڈیا کا، اس کو نکال دیا جائے گا، اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم انگریزوں کا لباس پہنتے ہیں بڑے شوق سے، ٹائی لگی ہوئی ہے، ٹائی کیا ہے؟ عیسیٰ السلام کا پھندہ تھا، اس کی نشانی لگائی، تسجیس اور یہ ساری چیزیں۔ جی دشمن کا لباس پہن کر بڑا فخر کرتا ہے میں بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہوں، صبح اٹھتا ہے داڑھی صاف کری، دالی میں پھینک دی، عاشق رسول ہوں، بس عشق رسول ہے تو سیرت صورت دونوں حضور کا اپناؤ۔ حضور کی صورت نہیں اپناتا، نفرت ہے، حضور کی صورت سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر عاشق رسول کیا ہوگا؟ حضور کی صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ، فرعون کی 6,07,000 فوج تھی، ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بیروپیہ جسے آپ کہتے ہیں، داڑھی لگاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہنتا تھا، ہنساتا تھا فرعون کے ساتھیوں کو،
وہ بچ گیا، ساری فوج غرق ہو گئی پانی کے اندر. وہ پانی جس نے اپنے ماننے والوں کو رستے دیے، وہی پانی نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا اس نے. اللہ کی ہر چیز اللہ کی ہوتی ہے جو اللہ کا حکم مانتی ہے، اللہ کے حکم ماننے والوں کو بھی ان کی خدمت کرتی ہے. تو کیا ہوا، وہ بچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو مجھے بڑا ستایا اس نے، اور یہ اللہ نے کہا مجھے حیا آ گیا کہ میرے نبی کا لباس پہنا ہوا تھا، میرے نبی کی شکل بنائی تھی، میں اس کو مار دوں. یعنی اللہ اتنی غیرت والے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی صورت بنائیں گے پھر بھی ہماری بخشش جائے گی، ورنہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. کیا کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، موت کے وقت فرشتہ منہ پہ مارتا ہے، پیٹھ پہ مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، اللہ کی ناراضگی والے کام یہ کیا کرتا تھا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اس کو کراہیت تھی داڑھی رکھنے میں، پخانا یہ تو ٹخنے ہیں ان کو سلوار نیچے رکھنے میں اس کو شرم آتی تھی. حضور کی سنت کے لباس پہننا، حضور کی طرح شکل بنانے. کہ جی مولوی ہو گیا ہے. میرے پاس ایک عورت آئی مریضہ، تو اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا، اس نے داڑھی رکھی، نوجوان بچہ. تو مجھے کہنی اس کو سمجھاؤ، اس کو شادی نہیں ملے گی، اس کو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، نے داڑھی رکھ لی ہے. میں نے کہا تجھے حیا آنا چاہیے، اللہ کے نبی نے تجھے بیٹا دیا ہے، اتنا نیک بیٹا ہے، سنت داڑھی پہ رکھ لی تو خوش ہو. اس کو سمجھایا میں نے. تو ہم جو ہے ہم یہ ایک بہت بڑا افسر ہیں آرمی کے، وہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی آپ کا مریض ہے میرا بیٹا، مغرب کو جاتا ہے، عشاء تو پڑھ کے آتا ہے، سارا وقت مسجد میں گزارتا ہے. تو میں نے کہا جی کیا کروں میں؟ کہتا ہے جی کالج پڑھتا ہے، کالج کے لیے محنت نہیں کرتا. تو میں نے کہا اچھا سمجھا دوں گا. ہماری ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کامیابی ناکامی اس کو نہیں کہتے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یاد رکھو ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے بچ نہیں سکتا. کہاں جائے گا بچ کے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے. اب بچا کے کامیاب کون ہوگا؟ تمہارے اعمال کا پورا تم بدلہ دیا جائے گا. جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے راستے، جنت کے جانے کے لیے ہمارے پاس آج رمضان آ رہا ہے. ہم اس کی کوشش کریں. جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی خلاصہ میں نے بیان کر دیا. وقت بہت تھوڑا ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پاؤں دبا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا. تو فرمایا دوسری بات جو میں نے بتائی تھی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں حضور نے کہا بتاؤ صحابہ سے غریب کون ہے میری امت کا، یعنی کنگال جیسے کہتے ہیں نا، مفلس جیسے کہتے ہیں، کون ہے؟ کسی نے کہا جس وقت پیسے نہ ہو، یہ نہ وہ نہ. نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، روزے بھی رکھے گا، سب سارا کچھ کرے گا. قیامت کے حقوق بندوں کے اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے. ایک بندہ آئے گا، وہ حق مانگے گا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، حتیٰ کہ سارے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اب جہنم میں جانے کے لیے حکم ہوگا اس کو، لیکن اللہ اس کو فرمائیں گے میرے پاس آؤ، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. وہ کون سی ہے؟ الصوم لی وانا اجزی. تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کی جزا فرشتوں نے نہیں لکھی، وہ میرے پاس لکھی ہے، تم جاؤ جنت کے اندر. روزے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے جہنم واجب ہو جانے کے باوجود اللہ کہتے ہیں انا اجزا، میں خود جزا ہوں اس کی، روزے کی بدلہ دوں گا قیامت کے اندر. فرشتے روزے کی جزا بھی نہیں لکھ سکتے، اجازت ہی نہیں لینے کی. تو ہم اس رمضان کی بڑی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے. سارا دن مزدور کام کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے. طبی فائدہ اس کے اندر کیا ہے؟ جیسے مزدور صبح تازہ دم ہو کے کام پہ جاتا ہے، آنتوں کو آرام ملتا ہے، سارا سال ان کو آرام نہیں ملتا. ان کے اندر ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت ہضمے کی بڑھ جاتی ہے، انسان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. اب بدنی فائدے سارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سب کو رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.